تدریس انشاء عزیز طلبہ، آج ہم تدریس انشاء کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے اس کی مختلف اقسام کی طرف کو بڑھیں گے، یعنی ہم اس حوالے سے گفتگو کر چکے کہ انشاء کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ آج بات ہوگی مضمون نویسی پر۔ مضمون نویسی، جس کو ہم لوگ انگلش میں ایسے رائٹنگ کہتے ہیں، اردو انشاء کی بھی ناقابل فراموش قسم کی صنف ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک غیر نثری صنف ہے، اور جب ہم لوگوں نے تو اسے نثر کا مطالعہ کیا تھا تو تب اس پر تعارفی سطح کی گفتگو ہم نے کی بھی تھی۔ آج ہم باقاعدہ دیکھیں گے کہ اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی مختلف صورتیں یا اس کی اقسام کیا ہو سکتی ہیں، اسے ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی تعریف پر کہ مضمون ہم کس کو کہتے ہیں۔ تو مضمون عزیز طلبہ کسی موضوع کے حوالے سے مرتب کی گئی مناسب طوالت کی وہ تقابلی اور تجزیاتی نوعیت کی یا توضیح و تشریح نوعیت کی ایک ایسی منطقی ترتیب رکھنے والی ایک ایسے نثر پارے کو ہم کہتے ہیں جس میں یہ تمام تر عناصر جو ہم نے ابھی بیان کیے ان کا خیال رکھا گیا ہو، یعنی کہ تقابل و تجزیہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر ہم لوگ کسی چیز کا انالیسس کر سکتے ہیں، ہم توضیح و تشریح کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں، چیزوں کو واضح کرتے ہیں، چیزوں کو کھول کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر منطقی ترتیب ہم اس میں رکھتے ہیں، لاجیکل سیکوینس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان عناصر پر مبنی جو نثری تحریر ہوتی ہے اسے ہم مضمون کہتے ہیں، اور ایسے لکھنے کو ظاہر ہے کہ مضمون نویسی کہا جاتا ہے۔ مضامین کی عزیز طلبہ مختلف اقسام ہوتی ہیں، اور ان اقسام کی درجہ بندی کا انداز بھی مختلف ہے، لیکن ہم یہاں پر اپیرنٹ جو اس کی بناوٹ ہوتی ہے، یعنی بناوٹ یا سٹرکچر فارم کے حوالے سے مضامین کی کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں، ہم ان کا مختصر حال یہاں پر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہے بیانیہ مضامین، یعنی ڈسکرپٹیو ایسیز جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہ مضامین جس میں آپ بیان کرتے ہیں، خطیبانہ انداز آپ کا ہو سکتا ہے، کسی شخصیت کے اوپر آپ روشنی ڈال سکتے ہیں، تاریخ کی بات کر سکتے ہیں، لیکن انداز آپ کا بیانیہ ہوگا۔ دوسرا ہے تاثراتی مضامین۔ تاثراتی مضامین کی بنیاد عزیز طلبہ ہوتی ہے افسانوی سے تشبیہی و تمثیلی سے انداز میں، ڈرامائیت کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں، اور مختلف تاثرات کا بیان جو ہے وہ ایک معنی کو جنم دیتا ہے، جسے ہم تاثراتی معنی اور تاثراتی مضامین کہتے ہیں جب وہ ایک تحریر بن جاتا ہے تو۔ اس کے بعد ہے واقعاتی مضامین، نیریٹو ایسیز، جس میں آپ روداد بیان کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی خاص تجربہ، آنکھوں دیکھا حال فٹ بال کا، کرکٹ میچ کا، جیسے کہ ہمیں عموماً تعلیم میں دیکھنے میں بھی آتے ہیں، ایگزامز میں جیسے ایسیز آتے بھی ہیں۔ پھر ہے تقابلی اور تجزیاتی مضامین، جس میں ہم لوگ انالیسس کرتے ہیں، ہم فوائد اور نقصانات پہ بات کرتے ہیں، ہم لوگ اصل درست استعمالات، غلط منفی اور مثبت استعمالات پہ بات کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی کوئی نتیجہ فارم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کرداری مضامین، یعنی کریکٹر ایسیز، جس میں ہم لوگ مختصراً کسی کا خاکہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کسی شخصیت کا پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی شخصیت کیسی ہے۔ اچھا، اب ہم لوگ جب مضامین کی ان مختلف صورتوں کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم بات کرتے ہیں ان کے عمومی اصول اور ترتیب پہ کہ ایسے لکھنے کے آپ خواہ ان میں سے کوئی بھی ایک ایسے لکھ رہے ہو کیسے لکھیں گے۔ ظاہر ہے ہر ایسے کا سب سے پہلے تعارفی حصہ ہوتا ہے، انٹروڈکٹری ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توضیحی نوعیت کا ہو، کلیئر، آپ بالکل کلیئر فاؤنڈیشنز لے کر رہے ہو۔ پھر متاثر کن ہو، اٹینشن گیٹنگ ہو اس کے اندر، واقعی جب کوئی شخص اس کے دو چار جملے پڑھتا ہے تو اس میں اس کے حوالے سے دلچسپی پیدا ہو، انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، اٹینشن گیٹ وہ کرے گا تبھی جب وہ متاثر کن ہوگا۔ پھر وسطی حصہ جو ہے اس کا، جو اوریجنل اس کی مین باڈی ہوتی ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جزیات نگاری کی جائے، ایک ایک چیز کو نقطہ وار ترتیب کے ساتھ جزیات کی جائے، نقطہ وار ترتیب کے ساتھ، بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہو۔ پھر آخری حصہ اس کا آتا ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو، ابہام سے پاک ہو۔ پھر اوورآل تحریر کا حاصل ہو، جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ کر دے آخر میں۔ پھر فکر افروز ہو، یعنی سوچنے پہ مجبور کرے۔ ایسا سب کچھ کب ہوگا؟ جب ہم عمومی ہدایات پہ عمل کریں گے اور طویل جملوں سے گریز کریں گے، مختصر انداز اپنائیں گے اور پیراگرافز مختصر رکھیں گے، ہیڈنگز نہیں دیں گے، سرخیاں نہیں دیں گے۔
اگر ہم حوالہ کوئی دیں گے تو وہ مصدقہ حوالہ ہوگا، اور اوورآل مضمون کا اسلوب سادہ اور شگفتہ ہوگا، تو ہم ایک معیاری ایسے کسی بھی نوع کا ہو وہ ترتیب دے پائیں گے۔